بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا میں آج جو ہم عبارت حل کریں گے اس کی پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ نحوی تحقیق ترکیب پیش کریں گے، صرفی تحقیق ہوگی اس کے اندر، ترجمہ، اور پھر اس کے بعد نفس مسئلہ کیا بیان ہوا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والرابع ماء نجس، والرابع ماء نجس، یہ اس جملے کی ترکیب ہوگی۔ واو نئے جملے کے شروع میں ہے، واو استئنافیہ، الرابع معرفہ ہے، معرب اللام ہے، شروع میں الف لام ہے، اسے ہم مبتدا بنائیں گے کیونکہ ہم نے قاعدہ بتایا تھا معرفہ کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو ترکیب ہوتی ہے مبتدا خبر کی۔ ماؤن جو ہے یہ نکرہ ہے۔ الرابع کو ہم نے بنایا ہے مبتدا، اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اچھا، ماؤن یہ بھی نکرہ ہے، آگے نجسن یہ بھی نکرہ ہے۔ دو نکرہ اکٹھے آ جائیں تو اکثر طور پر موصوف صفت کی ترکیب ہوتی ہے۔ ماؤن موصوف، نجسن کو بنائیں گے صفت، مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، والرابع ماؤن نجسن۔ اور سمل پیچھے ہم نے پڑھا، سمل میاہ والا خمسۃ اقسام، 5 اقسام پر ہے پانی، تو یہ 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم چوتھی قسم پڑھیں گے، اور چوتھی قسم اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اور چوتھی قسم مائع نجس ہے، اور چوتھی قسم مائع نجس یعنی ناپاک پانی ہے۔ یہ ہو گیا اس کی ترکیب اور اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اچھا، ماؤن نجسن یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کی حالت رفیع دمہ سے، نجسن مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفیع دمہ کے ساتھ۔ الرابع یہ بھی نحو کی اصطلاح میں مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفیع دمہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں، ذرا توجہ کے ساتھ لکھ لیں، آگے جو عبارت ہے کچھ آگے پیچھے عبارت ہے تو اس کا تعلق کہاں سے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ لکھ لیں عبارت کہ کون کون سی ترکیب ہوئے گی۔ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا۔ پہلے ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اس کی ترکیب کریں گے۔ والقلیل ما دون عشر فی عشر کی ترکیب بعد میں کریں گے، اور وَإِن لَمْ يَزَرْ عَصْرُهَا فِيهِ اس کی ترکیب بھی بعد میں کریں گے، کیونکہ جس کا تعلق جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ آگے دیکھیں، او جارین وظہر فیہ عصرها، یہ آپ کی ترکیب ہوگی اس جملے کی۔ یہاں سے دوبارہ دیکھ لیں، وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا أَوْ جَارِيًا وَظَهَرَ فِيهِ أَثْرُهَا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جس کی ہم پہلے ترکیب کریں گے جس کا تعلق جس کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا أَوْ جَارِيًا وَظَهَرَ فِيهِ أَثْرُهَا۔ باقی جو جملے چھوڑے ہیں اس کی ترکیب بعد میں کریں گے۔ واو استنافیہ ہے، نئے جملے کے شروع میں ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبنی ہے، مبتدا بنے گی۔ الذی یہ اس میں موصولہ ہے، اور اس میں موصولہ کے بعد صلہ چاہیے، صلہ جملہ ہوتا ہے، اکثر جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی جملہ
اسمیہ بھی آ جاتا ہے۔ تو الذی اسم موصول اس پہ غیر مطمئن یہ بھی مبنی ہے۔ حلت یہ فعل ماضی ہے، واقعات کے معنی میں ہے، مراقل فلاں والے نے نیچے لکھا ہے۔ حلت فعل یہ واحد مونس غائب ہے، فعل ماضی ہے، مضاعف ہے ثلاثی مجرد سے، فی ہی جار مجرور، حلت کا ظرف لغو بن جائے گا۔ نجاستن یہ اس کا حلت کا فاعل بنے گا۔ حلت فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ لکھ لیں اپنے پاس، کیونکہ ابھی 4 معطوف علیہ پہلے آئیں گے، پھر معطوف آئے گا۔ میں نے اشارہ کر دیا، یہ ہے حلت فیہی نجاستن کو بنایا میں نے معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، کانا فعل ناقص، راکدن خبر اول، اور قلیلاً فعل ناقص کی خبر ثانی۔ کانا کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، کانا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، راکدن خبر اول، قلیلاً خبر ثانی۔ فعل ناقص اپنے اسم دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر یہ پھر بنے گا معطوف علیہ، یہ بھی بنے گا معطوف علیہ۔ پہلے والا حلت فیہ نجاستن یہ بھی معطوف علیہ تھا، وکانا راکدن قلیلاً یہ بھی معطوف علیہ تھا۔ آگے دیکھیں عبارت، او حرف عطف جارین کے بعد ہم یہاں پہ نکالیں گے کانا، کانا جارین، او حرف عطف ہوگا، کانا یہاں پہ نیچے مراقب فلاں والوں نے نکالا ہے، کانا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، جارین کانا فعل ناقصی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کے یہ پھر بن جائے گا معطوف علیہ، یہ پھر بن جائے گا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، ظہرا فعل فی ہی جار مجرور کے متعلق، اسرہا پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مرکب اضافی ہو کے ظہرا کا فاعل، ظہرا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کے یہ بنے گا معطوف کس کا؟ یہ بنے گا معطوف کانا جارین کا، کانا جارین کا یہ بن جائے گا معطوف۔ اب کانا جارین معطوف علیہ، اور یہ وظہرا فیہ اسرہا یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پیچھے والے کے لیے وکانا راکدن قلیلاً کا بنا معطوف، وکانا راکدن قلیلاً یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر حلت فیہ نجاستن کا بنا معطوف، حلت فیہ نجاستن یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دوبارہ میں یہ ترکیب عرض کرتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیں کون کون سا معطوف علیہ تھا کیا۔ تو واو استنافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، الذی اس میں موصول اور آگے صلہ چاہیے، حلت فیہ نجاستن فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، کانا راکدن قلیلاً فعل ناقص اپنے اسم دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کے بن گیا معطوف علیہ، او جارین او حرف عطف، کانا یہاں پہ جو مراقب فلاں والوں نے نکالا ہے کانا ہوا جارین، کانا فعل ناقص اپنے اسم اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریوں کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، ظہرا فعل فی ہی جار مجرور اس کے متعلق، اسرہا پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مرکب اضافیوں کے فاعل، ظہرا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کو یہ بن گیا معطوف۔ معطوف علیہ کانا او جارین یہ تھا معطوف علیہ اپنے وزارہ فی اسرہا اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ بن گیا کانا راکدن قلیلاً معطوف علیہ کا معطوف،
اور یہ کانا راکنا قلیلاً، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر حلت فیہ نجاستن کا بن گیا معطوف. حلت فیہ نجاستن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ٹھیک ہے، آگے جو عبارت چھوڑی ہے والقلیل ما دون عشرین فی عشرین، یہ ایک جملہ ہے. اب اس کی ترکیب کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس جملے کو دیکھ لیں. والقلیل ما دون عشرین فی عشرین، واو استنافیہ، القلیل معرفہ ہے، مورب اللام ہے، مبتدا، ما موصولہ، اور قاعدہ ہے موصولہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا ظرف آ جائے صرف، تو وہاں پہ فعل مقدر ہوگا. یہاں پہ نکالیں گے ثابتہ فعل. اچھا، اور دونا اس کا مفعول فی بنے گا. لیکن دونا یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، دونا مضاف، عشرین یہ نکرہ ہے، اور فی عشرین اس کے بعد جار اور مجرور آ رہا ہے. ہم نے بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ہم نکرہ کو موصوف بنائیں گے، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت. عشرین موصوف، فی جار، عشرین مجرور، جار مجرور، ثابتن شبہ فعل، وضمیر فاعل اپنے متعلق سے مل کر شب جملہ اسمیہ کا صفت عشرین کی. عشرین موصوف اپنی صفت سے مل کر دونا کا مضاف لے، دونا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، جو ہم نے ما موصولہ کے بعد ثابتہ نکالا، کیونکہ ہم نے پہلے قاعدہ بتایا ہے کہ اس میں موصول کے بعد صلہ ہوتا ہے اور صلہ جملہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ نکالا ثابتہ فعل، وضمیر فاعل، اور یہ دونا مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا ما موصولہ کا صلہ. ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن جائے گی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. دوبارہ دیکھ لیں. واو اسنافیہ، القلیل مورب اللہ مبتدا، ما موصولہ، دونا مضاف، عشرین موصوف، فی جار، عشرین مجرور، جار مجرور ثابتن کے متعلق، ثابتن شبہ فعل، ہوا ضمیر فاعل اپنے متعلق سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا صفت عشرین کی. عشرین موصوف اپنی صفت سے مل کر دونا کا مضاف لے، دونا مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر ثابتہ جو نکالا اس کا مفعول فی، ثابتہ فعل، ہوا ضمیر فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ جملہ الگ تھا. والقلیل ما دون عشرین فی عشرین. ابھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ آگے دیکھیں فا، یہ فا نتیجیہ ہے. ٹھیک ہے، فا نتیجیہ، ینجز فعل، وزن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر یہ بن جائے گا مثل جزا یا عوض جزا. مثل جزا یا عوض جزا. ہم نے بتایا تھا کہ واو ہو اس کے بعد لو ہو اس کے بعد ایک جملہ ہو تو وہ اس کو لو وصلیہ بولتے ہیں. ترجمہ اگرچہ کرتے ہیں، اس کی جزا ہمیشہ معذوف ہوتی ہے، ما قبل جملہ جو ہوتا ہے وہ مثل جزا ہوتا ہے یا عوض جزا ہوتا ہے، جزا جیسا جملہ ہوتا ہے. اسی طرح واو ہو اس کے بعد ان ہو اس کے بعد ایک جملہ ہو تو یہاں بھی یہی ترکیب ہوئے گی. پیچھے جو ہم نے بتایا ولو خرج بنفسہ ہی، ٹھیک ہے، یہاں بھی وہی ترکیب ہوگی. ینجسو فعل اپنے فاعل. اچھا فا کا بتا دیے، فا نتیجیہ، ینجسو فعل وزن فاعل جملہ فعلیہ خبری ہو کے یہ مثل جزا یا عوض جزا. واو مبالغہ، ان حرف شرط، لم یظہر فعل، یہ نفی جات بلم ہے، یہ اس نے جزم دے دیا ہے. لم یظہر فعل، آسروہا پہلا نقرہ دوسرا معرفہ مرکب اضافی ہو کے اس کا فاعل، فی ہی یہ جار مجرور اس کے متعلق یظہر کا، یہ لم یظہر کے، لم یظہر فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ بننے کی شرط، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. آگے بھی ایک ترکیب کر دیتا ہوں.
والعصر طعم او لون او ریح، والعصر طعم او لون او ریح، والعصر واو نافیہ ہے، العصر مورب اللہ میں معرفہ ہے، مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، بالکل رکھتا ہے، مبتدا بنا دے. طعم معطوف علیہ او حرف عطف، لون معطوف او حرف عطف، ریح معطوف. طعم معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ خبر کیونکہ نکرہ ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. والعصر طعم او لون او ریح. اب یہ ترکیب تو میں نے کر دی، اب کس طریقے سے مسئلہ بیان کرنا ہے وہ دیکھ لیں، اپنے پاس لکھ لیں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اللہ کی رحمت سے. اب دیکھیں یہاں پہ جو ماتن ہے مائع نجس کی دو تعریفیں کر رہے ہیں. پہلی بات یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ مائع نجس کی دو تعریفیں کر رہے ہیں. مائع نجس کی دو تعریفیں کر رہے ہیں. ایک وہ ہے جون سی، ایک تعریف یہ ہے حلت فیہ نجاست وکانا راکدن قلیلن. ایک مائع نجس کی یہ تعریف ہے، حلت فیہ نجاست وکانا راکدن قلیلن. ایک مائع نجس کی یہ تعریف ہے، ترجمہ یہ ہے وہ پانی جس میں نجاست گری. حلت مراکل فلاح والے نے لکھا ہے ای وقعت، حلت ای وقعت، وہ پانی جس میں نجاست گری ہو اور وہ پانی ٹھہرا ہو، تھوڑا ہو. ایک تعریف یہ ہے حلت فیہ نجاست، وہ پانی جس میں نجاست گری، وکان راکدن قلیلن، وہ ضمیر پانی کی طرف جا رہی ہے، اور وہ پانی ٹھہرا ہو، تھوڑا ہو، قلیلن. یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ پانی جس میں نجاست گری اور وہ پانی ٹھہرا ہو، تھوڑا ہو. یہ ایک تعریف ہوئی. آگے ہم نے کیا کیا ہے او جارین، یہ دوسری تعریف یہاں سے آ رہی ہے، او جارین وظہر فی اسروہا، یہ دوسری تعریف ہے. پانی میں نجاست گری، پانی میں نجاست گری کیونکہ حلت فیہ نجاست وکانا راکدن قلیلن، یہ ہم نے اس کو کیا بنایا تھا معطوف علیہ، معطوف علیہ، تو ترجمہ یہاں بھی ہوگا وہی والا حلت فیہ نجاست. ٹھیک ہے. دوسری تعریف پانی میں نجاست گری، کانا نکالا تھا، کانا الماء جارین، ایسے کر لیں کانا الماء جارین. پیچھے وہ جو معطوف علیہ بنایا تھا ہم نے، وہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا حلت فی نجاست، پانی میں نجاست گری، پانی جاری ہے، پانی جاری ہے، اور پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہو، وظہر فیہ اثرھا، اور پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہو. کیونکہ ہم نے یہ معطوف علیہ معطوف علیہ معطوف علیہ پھر معطوف اس طرح بنایا، تو ترجمہ بھی ویسے ہی کیا، کیونکہ معنوی طور پہ تو معطوف علیہ معطوف کا رابطہ ہوتا ہے، تو ہم نے اس لیے ترجمہ بھی ویسے کیا. دو تعریفیں ہیں، دوبارہ دیکھ لیں مائع نجس کی. ایک جو تعریف ہے وہ یہاں سے ہے حلت فی نجاست، وہ پانی جس میں نجاست گری ہو اور وہ پانی ٹھہرا ہو، تھوڑا ہو، وکانا راکدن قلیلن. دوسری تعریف یہاں سے کر رہے ہیں او جارین وظہر فیہ اثرھا. معطوف علیہ پیچھے تھا تو معطوف علیہ کا ترجمہ ہم کریں گے پانی میں نجاست گری، حلت فی نجاست، پانی میں نجاست گری، وکان الماء جارین، پانی جاری ہے، وظہر فیہ اثرھا، اور پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہو. تو یہ مائع نجس کی ماتن نے دو تعریفیں کی ہیں. اب ترجمہ دیکھ لیں، جو میں نے بتایا تھا جیسی ترکیب کی ویسا ترجمہ کیا. اور وہ مائع نجس هو الذی، غیب کی ضمیر پیچھے جائے گی مائع نجس کی طرف، اور وہ مائع نجس وہ پانی ہے جس میں نجاست گری ہو اور وہ پانی ٹھہرا ہو، تھوڑا ہو. اور وہ مائع نجس وہ پانی ہے جس میں نجاست گری ہو اور وہ پانی ٹھہرا ہو، تھوڑا ہو. دوسری تعریف او کانا جارین، او یا مائع نجس وہ پانی ہے، معطوف علیہ کا ترجمہ بھی
یا مائع نجس وہ پانی ہے جس میں نجاست گری ہو اور وہ پانی جاری ہو اور پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہو. یا دوبارہ، اور وہ مائع نجس وہ پانی ہے جس میں نجاست گری ہو اور وہ پانی ٹھہرا ہو تھوڑا ہو وکان راکدن قلیلا. یا مائع نجس او جارین، یا مائع نجس وہ پانی ہے جس میں نجاست گری ہو اور وہ پانی جاری ہو اور پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہو. آگے ہم نے اس کی ترکیب الگ کی تھی، والقلیل ما دون عشر فی عشر. یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ تھوڑا پانی کون سا ہے؟ یہاں پہ ماتم بتا رہے ہیں تھوڑا پانی وہ ہے جو 10 درجہ سے کم ہو، دونا کم کے معنی میں ہے. یہاں پہ قلیل پانی کی، تھوڑے پانی کی تعریف کر رہے ہیں. بل قلیل ما دون عشر فی عشر، تھوڑا پانی وہ ہے جو 10 درجہ سے کم ہو. جو بڑا ہوس یا کنواں، آپ اس کی یعنی عربی میں جو ہے نا گز کس کو بولتے ہیں؟ انگلیوں سے لے کر کونی تک یہ ہوتا ہے گز. انگلیوں سے لے کر، انگلیوں کے سرے سے لے کر کونی تک یہ ہوتا ہے گز، جو کہ عربی کے اندر گز کہلاتا ہے. اچھا، اب یہ ہوگا گز. اگر لمبائی اور چوڑائی کو، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو آپ اس جو حوض ہے آپ ضرب دیں تو حاصل ضرب 100 آ جائے، 100 آ جائے تو یہ 10 دردہ پانی ہے. یہ پانی 10 دردہ ہے. یعنی کہ عربی میں میں نے بتایا ہاتھ، انگلیوں کے سروں سے لے کے کونی تک یہ گز ہے، اور حوض ہے، کنواں ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کو آپ ضرب دے تو حاصل ضرب 100 آ جائے. یعنی اس کی چوڑائی 5 ہے اور لمبائی اس کی جو ہے وہ 20 ہے. آپ نے ضرب دیا تو حاصل ضرب کتنا آیا؟ 100 آ گیا. تو یہ 10 دردہ ہے. تو اس سے کم، 10 دردہ سے کم. ٹھیک ہے، تھوڑا پانی وہ ہے جو 10 دردہ سے کم ہو. والقلیل ما دون عشر فی عشر، یہ اب تھوڑا پانی ہے. اب اس کے اندر نجاست گر جاتی ہے اور وہ پانی ٹھہرا ہے، تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا. تو آگے فینجسو، یہ ہم نے نتیجہ نکالا اس کا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے نتیجہ نکالا ہے. اب اس کا تھوڑا بھی ہم نے بتا دیا. فینجسو، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. یہ اس کی اس کے ساتھ اس کا تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. یہ کس کے ساتھ ہے اس کا تعلق؟ حلت فی نجاست ان کے ساتھ. اگرچہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، پانی ٹھہرا ہو، تھوڑا ہو، اس میں نجاست گری تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اگرچہ اس تھوڑے پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو. تو یہ اس کا تعلق حلت فی نجاست وکان راکدن قلیلا کے ساتھ ہے. یعنی کہ اس طرح ہو جائے گی عبارت، حلت فی نجاست وکان راکدن قلیلا، پانی جس میں نجاست گری وہ پانی، اور وہ پانی ٹھہرا ہے، تھوڑا ہے، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَظْهَرْ أَثْرُهَا، اگرچہ اس میں اس تھوڑے پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. آگے تھا او جارین، یا وہ پانی جاری تھا جس میں نجاست گری، وہ پانی جاری ہو اور پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، اور پانی میں وظاہرہ فیہ نجاست اثر ہوا اور پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے. فینجسو نکال لیں یہاں بھی، تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. جاری پانی ہو، اور جاری پانی وہ ہے جس میں آپ تنکا ڈالتے ہیں وہ اس کو بہا کے لے جاتا ہے. پانی جاری ہے، اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا تو فینجسو، تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. یہ یہاں تک مسئلہ ہوا. آگے ہے ولا سروتامن، یہ الگ سے بتا رہے اثر کیا ہے. اور اثر وہ ذائقہ ہے یا رنگ ہے یا بو ہے. مبتدا خبر ولا سروتامن او لون او ریح، اور اثر ذائقہ ہے یا رنگ ہے یا بو ہے. جی آگے آسان سا جملہ ہے.
والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ، بہت آسان ہے، وہی ہے واو استنافی ہے، الخامس مبتدا ہے، ماء مشکوک، ماء موصوف ہے، مشکوک صیغہ صفت ہے، اس میں مفعول کا ہے، فی طہوریتہ، فی جار طہوریتہ، نکرہ معرفہ مرکب اضافی ہو کے مجرور جار مجرور مشکوک کے متعلق ہو جائے گا، مشکوک اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل ہوا ضمیر اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں کر، معاون کی صفت معاون موصوف اپنی صفت سے مل کر، خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترکیب آسان ہے یہ بالکل، دوبارہ دیکھ لیں، واو استنافیہ، الخامس معرب باللام، مبتدا ماء مشکوک، ماء مشکوک ماء موصوف مشکوک صیغہ صفت ہے، ہوا ضمیر نائب الفاعل ہے، فی جار ہے، طہوریتہ نکرہ معرفہ مرکب اضافی کے مجرور جار مجرور کو مشکوک کے متعلق کر دیں گے، مشکوک اس میں مفعول ہوا ضمیر نائب الفاعل اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کا، معاون کی صفت معاون موصوف اپنی صفت سے مل کر، خبر کیونکہ نکرہ معرفہ الخامس معرفہ ہے، معاون نکرہ ہے تو یہ بن جائے گی خبر، اور مرکب توصیفی کو خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ہوا واو استنافیہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ما موصولہ شارب فعل منہ جار مجرور اس کے متعلق، حمار معطوف علیہ او حرف عطف، بغل معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شارب کا فاعل، شارب فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوبارہ دیکھیں، واو استنافیہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ما موصولہ شارب فعل منہ جار مجرور ظرف لفظ، حمار معطوف علیہ او حرف عطف، بغل معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شاربہ کا فاعل اس لیے ہم نے اسے مرفوع پڑھا، شاربہ فعل اپنے متعلق اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آسان سی ہے بالکل۔ ترجمہ پانچویں قسم، یہ ہے پانچویں قسم، ثم المیہ والا خمسۃ اقسام، پیچھے والا اگر آپ کو عبارت یاد ہو تو پانی پانچ اقسام پر ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے یہ پانچویں قسم، پانچواں ایسا پانی جس کے پاک کرنے والا، دیکھیں ترجمہ کون سا کرو، پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا، پاک کرنے والا اس میں فاعل کا صیغہ ترجمہ کیا، ہونے والا نہیں، مصدر کا ترجمہ نہیں کیا، یہ بات یاد رہے، پوائنٹ کی بات یہ ہے، ادھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا میں نے بتا دیا اس میں فاعل کا ترجمہ کر دیا، مصدر کا ترجمہ نہیں کیا۔ پانچواں ایسا پانی جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا، پاک ہونے میں نہیں، مصدر کا ترجمہ نہیں، پاک کرنے والا، پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا، پانچواں پانی ایسا پانی جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا، وہوا ما شربا منہ حمار او بغل، اور وہ پانی ہے جس پانی سے گدھے نے یا خچر نے پیا ہو، وہ پانی ہے جس پانی سے گدھے نے یا خچر نے پیا ہو، وہوا ما شربا منہ حمار او بغل۔ اللہ کی رحمت سے ہماری یہ فصل مکمل ہو گئی ہے۔